Welcome to my channel, मुंह फट बंदा। यूरोपी फौजी महमजो। जब मुगलिया सल्तनत की मजबूत और मुस्तहकम इमारत में दरारें पड़ना शुरू हुई तो इसके साथ ही रियासत के वो तमाम इदारे जो हुक्मरान तबके की हिफाजत के लिए वजूद में आए थे आस्ता आस्ता कमजोर होना शुरू हो। इन इदारों की कमजोरी ने लाकानूनियत को पैदा किया, जिसके नतीजे में लूटमार, कत्लो गारतगिरी और तबाही बर्बादी माशरे में जायज करार पाई। हिफाजत और लूटमार की गर्ज से नवाबों और राजाओं और अमीरों से अपनी निजी फौजें रखना शुरू की, जिसकी वजह से फौज एक सनत के तौर पर उभरी और बेरोजगार जोग दर जोग मुलाजमत की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। इन हालात में ऐसे महमजू पैदा हुए जिन्होंने अपनी निजी फौजें तैयार की। ये अपनी फौजों के साथ हिंदुस्तान में मुलाजमत की तलाश में फिरते थे। इनकी हैसियत किराए के फौजियों की होती थी और जहां उन्हें ज्यादा पेशकश मिलती थी ये उसे कबूल कर लेते थे। इनके नजदीक जंग का कोई इखलाकी, सियासी और समाजी जवाज नहीं हुआ करता था। ये महज पैसे और लूटमार की खातिर जंग लड़ते थे। इन सफाइयों की कोई तनख्वाह भी मुकर्रर नहीं होती थी, बल्कि जो मुआवजा इनके सरदार को मिलता था इनमें से उन्हें भी हिस्सा मिल जाता था। जब कोई महमजू सरदार फौज इकट्ठी करता तो इसकी हैसियत एक यूनियन या जमात की होती थी। वो किसी मुहिम के मुआवजे में जो भी वसूल करता उसे अपने फौजों में तकसीम कर देता। फौज के सरदार की ये कोशिश होती थी कि हर हालत में अपने सिपाहियों के गुजारे का बंदोबस्त करे। इनकी तंजीम में जमहूरियत की फिजा होती थी। सरदार और आम फौजियों में ज्यादा फर्क नहीं रवा रखा जाता था और ना ही फौज में अफसर और आम सिपाही की दर्जाबंदी थी, क्योंकि किराए के इन सिपाहियों में चाहे वो सरदार हो या आम सिपाही सब मुलाजमत की तलाश में निकले होते थे और इनमें से कोई भी मरात याफ्ता तबका बनाने की कोशिश नहीं करता था। फौजी सरदार की इज्जत महज इस वजह से होती थी कि वो बहादुर और शुजा हो और अपने साथियों की हिफाजत और रोजगार का ख्याल रखे। अगर वो इनके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता था तो फौजी उसे छोड़कर किसी दूसरे फौजी महमजू के पास चले जाते थे। हिंदुस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल की वजह से इन फौजी महमजों को बराबर मुलाजमत की पेशकश आती रहती थी। इस किस्म की फौजों में जात पात या मजहब और मिल्लत की कोई कैद नहीं होती थी और उन्हें मुलाजमत के दौरान जिस किस्म के काम को कहा जाता ये उसे पूरा करते थे। उन्हें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता था कि कौन हक पर है और कौन गलती पर। इस तरह इनकी वफादारी भी बिल्कुल आर्जी होती थी। जैसे ही मुलाजमत छोड़ते तो फिर इससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखते थे। मुल्क की खाना जंगियों से इन फौजी महमजों ने पूरा फायदा उठाया। वो फौजी सरदार जिसकी फौजी सलाहियतों की ज्यादा शोहरत होती उसे हर जानब से ज्यादा मुआवजा पेश किया जाता। इसलिए अक्सर ऐसा भी होता कि आज जिसके मुलाजिम हैं कल इसी के खिलाफ ज्यादा पैसे मिलने पर जंग कर रहे हैं। जब उन्हें कोई मुलाजमत नहीं मिलती तो वो अपने तौर पर गांव को लूटते और उन पर जुर्माना आयद करके पैसे वसूल करते। हिंदुस्तानी फौजी महम जो सरदार कभी भी ज्यादा दौलत इकट्ठी नहीं कर सके, क्योंकि जब भी उन्हें किसी मुहिम का मुआवजा या जंग में माली गनीमत मिलता तो उन्हें फौरन अपने सिपाहियों में तकसीम कर देते। बेकारी के जमाने में उन्होंने जो भी पस्त अंदाज किया होता वो भी खर्च हो जाता था। अक्सर ऐसा भी होता कि फौजियों को तनख्वाह देने पर उन्हें जिल्लत भी उठाना पड़ती, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी थी कि फौजियों को रोजगार फराहम करे। इसलिए ये चर्ब ज़बानी और झूठे वादों पर फौजियों को अपने साथ रखते। लिहाजा एक फौजी सरदार के लिए चर्ब ज़बान और झूठे वादों का माहिर होना भी बहुत जरूरी था। इन फौजियों की जिंदगी और रहन सहन का हिंदुस्तान की समाजी और माशरती जिंदगी पर असर पड़ा। ये फौजी मजहब मिल्लत की तखसीस के बगैर मुलाजमत करते थे। लिहाजा कैंप में हर जात मजहब के सिपाही इकट्ठे रहा करते। इसलिए इन फौजी कैंपों में कहीं भी फिरका वारियत या नस्ल मजहबी तासुब का कहीं जिक्र नहीं आता। मुआशी ज़रूरियात ने इन सबको एक सफ में ला खड़ा कर दिया था।
18ویں صدی میں مقامی فوجی مہم جو کے ساتھ ساتھ یورپی فوجی مہم جو کا طبقہ بھی وجود میں آیا، جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ یورپ کی یہ فوجی مہم جو ہندوستان کی دولت کے قصے سن کر آیا کرتے تھے، محض کرائے کے سپاہی تھے۔ ان کا مقصد ہندوستان سے زیادہ دولت اکٹھی کر کے وطن واپس جانا ہوتا تھا، اس لیے ان میں نمک حلالی اور وفاداری کا جذبہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ ان یورپی فوجی مہم جو کی بہت جلد پورے ہندوستان میں زبردست مانگ ہو گئی، کیونکہ یورپ فوجی مہارت اور تکنیک میں ہندوستان سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اس لیے ان یورپی افسروں نے جب اہل ہندوستان کو یورپی انداز میں تربیت دیکھ کر فوجی کامیابی حاصل کی تو ریاست کے حکمرانوں نے ان یورپی افسروں کی شہرت ہوئی اور ہر ریاست نے اس بات کی کوشش کی کہ ان یورپی افسروں کو ملازم رکھ کر اپنی فوج کو جدید یورپی انداز میں تربیت دے۔ ابتدائی یورپی فوجی مہم جو فرانسیسی تھے، جو مغل بادشاہ اودھ کے نواب، دکن کے صوبیدار، نظام الملک میسور کے حیدر علی اور ٹیپو سلطان راجپوتانہ کی ریاستوں اور مرہٹا سرداروں کے ہاں ملازم ہوئے، اور یہ دور 1784 عیسوی سے شروع ہوا اور 1803 عیسوی تک رہا۔ چونکہ ان ریاستوں میں کام کرنے والے اکثر فرانسیسی فوجی تھے، اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں فرانس ان فرانسیسی افسروں کے ذریعے ہندوستان میں اپنا اقتدار نہ قائم کر لے۔ شاید کمپنی کو اس بات کا خطرہ ہو کہ فرانسیسیوں نے امریکہ کی جنگ آزادی میں جو سبق سیکھا تھا وہ اسے ہندوستان میں استعمال کرنا چاہتے ہوں، یعنی انگریزوں سے مقابلہ، ہندوستانی حکمرانوں کی فوج کو ایسی ہی تربیت دینا جیسے امریکہ اور کینیڈا میں انہوں نے ریڈ انڈین کو دی تھی۔ ان یورپی فوجی مہم جو کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو 1803 عیسوی میں مراٹھوں کی شکست کے بعد ختم ہوا، جس میں آخری یورپی تربیت یافتہ مراٹھا فوج کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ دوسرا وہ دور جو 19ویں صدی میں سکھوں کے دربار میں شروع ہوا، یہ 36 سال تک جاری رہا اور سکھوں کی طاقت کے بعد ختم ہوا۔ ان فوجی مہم جو میں تمام یورپی اقوام کے افراد شامل ہوتے تھے، انگریز، اطالوی، ڈچ، آئرش، اسکاٹش، فرانسیسی، جرمن، یونانی، امریکی، ارمینی اور یہودی۔ ہندوستان میں یورپی اور مقامی شادی بیاہ کے نتیجے میں دوغلوں کی ایک نسل پیدا ہوئی جنہیں یورشین کہا جاتا تھا۔ ان میں سے جو مشہور مہم جو ہوئے وہ اسکنز اور پیکنز، سمتھ برادرز، ویلز، سٹیوارٹ اور برچ تھے۔ کیپلنگ نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا، "Drill a black man white and mad coward fight." ہندوستانی ریاستوں کے حکمران فرانسیسیوں پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور کمپنی کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ان کی فوج کی تربیت دے کر انہیں انگریزوں کے خطرے سے محفوظ رکھیں گے۔ میجر ایمبروز نے ان فوجی مہم جوؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایسے فوجی مہم جو ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتے رہتے ہیں اور ایک حکمران کے پاس سے دوسرے حکمران کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد محض دولت کمانا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس کی ملازمت کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے فوجیوں کا بھی یہی حال ہے، جو انہیں تنخواہ دے وہ اس کی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہندوستانیوں کو دنیا کا شہری کہا جا سکتا ہے، انہیں کسی ملک، کسی حکمران یا کسی خطے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ باپ بیٹے اور بھائی مختلف حکمرانوں کی ملازمت میں ہیں اور میدان جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان یورپی فوجی مہم جوؤں کا اولین مقصد دولت اکٹھی کرنا ہوتا تھا۔ دولت جمع کرنے کے جو ذرائع تھے، ان میں حکمرانوں کی جانب سے دیے ہوئے تحائف اور نقد رقوم، تنخواہ، جائیداد کی آمدنی اور مال غنیمت ہوا کرتے تھے۔ ان میں جو زیادہ ہوشیار تھے وہ تجارت میں پیسہ لگا کر مزید دولت کماتے تھے۔ جب یہ مہم جو لوٹ مار، تنخواہ اور جائیداد کے ذریعے کثیر رقم اکٹھی کر لیتے تو ریٹائر ہو کر یا تو اپنے ملک چل جاتے یا ہندوستان میں رہائش اختیار کر کے پرامن زندگی گزار دیتے۔ کبھی کبھی انہیں اتفاقاً کثیر رقم ہاتھ لگ جاتی تو یہ فوراً ریٹائر ہو کر چلے جاتے۔ مثلا جب غلام قادر روہیلا دہلی سے بھاگا تو ایک یورپی افسر لیسٹی نے اس کا تعاقب کیا اور اسے وہ تمام ہیرے جواہرات اور رقوم ہاتھ لگی جو غلام قادر نے دلی سے لوٹی تھی۔ وہ اس کے بعد فوجی زندگی سے کنارہ کش ہوا اور بقیہ زندگی آرام سے گزارتی۔ ان یورپی مہمجوں میں سے ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کا مقصد محض دولت ہی جمع کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے پیسوں سے مایوس ہو کر اس پیشے کو اختیار کرتے تھے۔ ان میں اکثر ایسے بھی تھے جن کا مقصد محض فوجی مہم جوئی کا ہوا کرتا تھا۔
ان ابتدائی فوجی مہمجوؤں کی ایک عام شخصیت یہ بھی ہوتی تھی انہوں نے خود کو مکمل طور پر ہندوستانی تہذیب تمدن میں ضم کر لیا تھا. ان میں سے اکثر کے نام ہندوستانی ہو گئے تھے. مثلا رائن ہارڈٹ نے اپنا نام سمرس رکھا اور وہ اس سے سمرو ہو گیا. جارج سے سنگھ، جورج صاحب، لوئی ووژن، لوئی صاحب. اس طرح کی ناقدر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام تبدیل کر دیے اور ان ناموں سے مشہور ہوئے. 19ویں صدی میں جو یورپی رنجیت سنگھ کی فوج میں ملازمت ہوتے تھے ان سے ملازمت کے وقت ایک معاہدہ کیا جاتا جس کے تحت یہ شرائط ہوتی تھی کہ وہ شادی کر کے خود کو ہندوستانی ماحول میں ضم کر لیں گے. گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے، پبلک میں تمباکو نوشی نہیں کریں گے، داڑیاں رکھیں گے اور سکھ مذہب کی بیروتی نہیں کریں گے. اگر ضرورت پڑے تو اپنے ملک کے خلاف بھی لڑیں گے. یہ تھا پہلا حصہ. اگلے حصے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا. اگر یہ کنٹینٹ اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اور اس کریڈٹ اور اس کنٹینٹ کا کریڈٹ سارا مبارک علی صاحب کو جاتا ہے کیونکہ یہ انہی کی کتاب سے لیا گیا ہے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ کے بعد.